نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو میڈ ایزی، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں دین، حکمت اور زندگی بدل دینے والی معلومات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پیغام ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی فائدہ مند اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی روحانی اور علم بھری ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کچھ کھانا چاہے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی چیز پینا چاہے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی عذر معقول کے شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں، قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں اس کی مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے، جو آدمی سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھائے اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض دار کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ دور ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا کرنا، نمبر 2 عطر لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 4 شعبے ہیں، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی، مشقت، بدبختی کی، پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ آپ فرماتے ہیں، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ آپ فرماتے ہیں، جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم و مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ آپ فرماتے ہیں، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں یا دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ آپ فرماتے ہیں، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خیرات کیا کرو کہ صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنی دعا کی طلب کرو، کیونکہ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، موسم سرد کو مرحبا ہو کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔